آگے بڑھنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں کا، ان سب بھائیوں بہنوں کا جنہوں نے اس مشن کو اپنی دعاؤں، اپنی محبت اور اپنی مدد سے مضبوط کیا ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کو جو نیچے کمنٹ سیکشن میں آمین، دعا کے بعد آمین لکھتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ صرف ہماری حمایت نہیں بلکہ آپ ہم سفر ہو۔ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام آپ کے دل کو جگا رہا ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بات آپ کے لیے ہی ہے تو نیچے کمنٹس میں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے لکھ دیجئے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ آپ کا ایمان کا حصہ ہے کہ یا اللہ میں سن رہا ہوں، یا میرے اللہ میں تیار ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل انمول کلام سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو کوئی ایسا پیغام مس نہ کر دیجئے جو کہ آپ کی روح کو طاقت دے اور آپ کو راستہ دکھائے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا وقت کا بدلاؤ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کا نیا مرحلہ ہے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں کہ اگر آدم کے باطن میں نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کے 4 دشمن ہیں۔ اس کے 4 دشمن ہیں۔ دنیا اور مخلوقات تو ظاہری دشمن ہے نا، نفس اور شیطان اس کے باطن میں موجود نفس ہیں۔ خناس، خرطون، وہم، وسواس اور یہ تو اس کے الگ ہیں۔ حجابات، راہ سلوک پر چلنے والے صوفیہ جب ریاضت مجاہدہ سے اپنے وجود کو پاک کرتے ہیں، اپنے وجود کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی راہ میں ہزارہا حجابات موجود ہوتے ہیں۔ شریعت اور طریقت کے درمیان 70,000 حجابات علم کے ہیں۔ الحدیث العلم حجابات الاکبر، جس علم سے وجود میں شیطانی اور نفسیانی انا پیدا ہو جائے، وہ علم اللہ کی راہ کا حجاب ہے۔ طریقت اور حقیقت کے درمیان کشف و کرامات کے 70,000 حجابات ہیں۔ جب تک ان حجابات کو طے نہ کیا جائے مقام حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ طریقت میں ذکر، فکر اور کشف قلوب، کشف قبور، کشف حضور کھل جاتا ہے۔ کشف قلوب سے دوسروں کے پوشیدہ دلی خیالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے نزدیک تو ایسا شخص بہت برگزیدہ ہوتا ہے، لیکن فقراء کے نزدیک یہ کچھ قابل قدر نہیں۔ طالب فقیر تو اپنے خیالات روکنا چاہتا ہے تاکہ یکسوئی حاصل ہو جائے۔ وہ لوگوں کے نیک و بد احوال اور خیالات سے آگاہ ہو کر پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ کشف و قبور سے اہل قبور کے نیک و بد احوال کی خبر حاصل کی جاتی ہے۔ فقراء کے نزدیک یہ بھی بچوں کا کھیل ہے۔ کشف حضور سے اولیاء اعظام کی زیارت عین العیان ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی حجاب ہے، کیونکہ ایسی زیارت دیدار الہی یا حضور مجلسی کا نعم البدل نہیں ہے۔ حقیقت اور معرفت کے درمیان 70,000 حجابات ریاکاری کے ہیں۔ جب تک ریاکاری سے باہر نہ نکلے گا مقام معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ مقام معرفت اور مقام نور ذات کے درمیان، مقام معرفت اور مقام نور کے درمیان 70,000 حجابات نور کے ہیں۔ جب تک موتو قبل ان تموتو طے نہ کرے گا عرفان حاصل نہ ہوگا۔ جب تک فنا فی اللہ بقا باللہ طے کر کے نور علی نور نہ ہوگا، عین العیان سرحد و سبحانی کا فقیر نہ ہوگا۔ اسلامی عبادات کا انسانی وجود پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کلمہ طیب زبانی پڑھنے سے اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے، وجود پاک نہیں ہوتا۔ نماز برائیوں اور فحاشیات سے روکتی ہے لیکن وجود پاک نہیں کرتی۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے،
وجود پاک نہیں کرتی، روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، وجود پاک نہیں کرتا، حج اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے لیکن وجود پاک نہیں کرتا۔ ظاہری عبادت کا ایک باطن بھی ہے، ظاہری عبادت کا ایک باطن بھی ہے۔ کلمہ طیب کا باطن یہ ہے کہ لا الہ سے موتو قبل ان تموتو، یعنی مصنوعی موت طاری کر کے نفس کو مردہ کر لے، اللہ کے اصحابات سے قلب زندہ کر کے، تاکہ دائمی حیات، روحانی حیات حاصل کر کے جواب با ثواب سے مشرف ہو جائے۔ تصور اسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود پاک سے گم ہو کر حضوری مجلس سے مشرف ہو جائے۔ باطنی نماز وہ کیا ہے؟ باطنی نماز ذکر اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ذکر اللہ کے لیے نماز قائم کرو۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا کا کوئی کاروبار ذکر اللہ سے نہیں روکتا، اور وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے ہر حال میں ذکر اللہ میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہتھ کارول من یارول۔ باطنی حج تصور اسم اللہ سے باطن میں دل کی آنکھوں سے تجلیات انوار الہی سے مشرف ہونے کا نام ہے۔ باطنی حج اور باطنی روزہ کیا ہے؟ دو قسم کا ہے۔ ایک یہ کہ دل کی تجلیات نگہبانی کرے اور اس میں خیالات غیر داخل نہ ہونے پائے۔ دوسرا یہ کہ صبر اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ واللہ مع الصابرین۔ باطنی زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی دو طرح کی ہے۔ اول یہ کہ جو نعمت علم دولت کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کا جائزہ لیں، اس کے حقداروں کو پہنچا دیں، اس کا جائز حصہ اس کے حقداروں کو پہنچا دیں۔ دوم یہ کہ اپنے وجود کو اسم اللہ ذات میں طے کر کے وجود کو پاک کر لے۔ وجود 6 قسم کے اعمال سے پاک ہوتا ہے۔ وجود 6 قسم کے عمل کرنے پڑتی ہیں تو تب پاس ہوتا ہے۔ نمبر 1 شریعت کی پابندی، نمبر 2 تصور اسم اللہ ذات سے طے توحید میں، نمبر 3 ذکر کلمہ طیب خاص الخاص کناہ کے ساتھ، نمبر 4 نگاہ مرشد یا تصور اسم فکر کی طے سے، نمبر 5 تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضوری مجلس میں حاضری سے، نمبر 6 جہاد فی سبیل اللہ میں جان قربان کر کے شہادت حاصل کرنے سے۔ حجابات کے ساتھ ساتھ اہل سلوک کو رجت بھی واقع ہوتی ہے۔ فقیر کو رجت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے۔ عالم کو رجت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ خلاف علم کام کرتا ہے اور علم پر عمل نہیں کرتا۔ دنیا دار کو رجت اس وقت آتی ہے جب وہ بخل اختیار کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ جاہل کو رجت اس وقت ترک ہوتی ہے، بادشاہ کو رجت اس وقت ہوتی ہے جب وہ عدل نہیں کرتا، عدل ہو جاتا ہے، بے عدل ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کو 4 قسم کے علوم کی تلقین فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ پر قرآن مجید کی تلاوت با تاثیر کرتے، جس سے ان کو قرآن مجید کا نور حاصل ہو جاتا۔ تزکیہ نفس، تزکیہ نفسی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عاشق کو دست بیعت کر کے اسلام حق میں داخل کرتے، توجہ نظری اور کلمہ طیب کی تلقین سے اس کا تزکیہ فرما دیتے، جس سے اس کے وجود کے ایک ایک بال سے اسم اللہ کا نور متجلی ہو جاتا۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رب، اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں آزمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں، تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرا نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم، اپنا رحم کر، ان پر غیب سے، ان کی غیب سے مدد کر، بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک، جو بھی پریشان ہیں ان کی ہر پریشانی دور فرما۔ یا اللہ پاک، جو دکھی ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو بن مانگے عطا فرما۔ ہمیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، آج کن کر دے، ہمیں مایوسیوں سے نجات فرما دے، ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔